بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے بے شک اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر ہی سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. یاد رکھیں، یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے. رب ذوالجلال نے اس قرآن کو ذکر کہا ہے. قول اللہ جل وعلا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہ قرآن محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے. رب ذوالجلال نے ہر طرح سے اس قرآن کی حفاظت فرمائی ہے. باطل نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے اس کتاب کو چھو سکتا ہے. کیوں کہ یہ قرآن، یہ کتاب اللہ کی حفاظت میں ہے. رب ذوالجلال نے جس طرح اس قرآن کے حروف کو محفوظ رکھا ہے، اسی طرح اس قرآن کی جو تفسیر ہے، جو تشریح ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال نے ان کو بھی محفوظ رکھا ہے. مسلمان کی حیثیت سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس قرآن کو سیکھے، قرآن کریم کی تلاوت سیکھے، قرآن کو پڑھے، ہر روز اس قرآن کی تلاوت کیا کرے. میرے بھائیو، میرے دوستو، جہاں قرآن تلاوت کیا جاتا ہے وہاں رب ذوالجلال کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکینت طاری ہوتی ہے، فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. پاس ہے میرے. اسی طرح قرآن مجید جس بات کا حکم دیتا ہے اسے بجا لائیے، جس چیز سے روکتا ہے رک جائیے. جن چیزوں کو قرآن کریم نے حرام ٹھہرایا ہے ان کو حرام جانیے، سمجھیے اور ان سے باز رہیے. جن چیزوں کو قرآن مجید نے حلال ٹھہرایا ہے ان کو حلال سمجھیے. جن چیزوں کے بارے میں قرآن نے خبر دی ہے ان کی تصدیق کیجیے. میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کی صفات میں سے اللہ جل وعلا کی صفت ہے. یہ اللہ جل وعلا کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک کتاب ہمیں عطا کی ہے. اس لیے اس قرآن کے مقام کو، مرتبے کو، شان کو سمجھیے. نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھلاتا ہے. میرے بھائیو، یہ قرآن فقط پڑھنے کی حد تک نہیں سیکھنا، بلکہ قرآن پڑھیے اور نیت یہ رکھیے کہ جس آیت کو ہم پڑھیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس آیت پر عمل کرنے کی. اسی طرح میرے بھائیو، یہ نماز اللہ کا ذکر ہے. ان نمازوں کی حفاظت کیجئے. نبی علیہ السلام جب راحت چاہتے تو بلال کو حکم دیتے کہ اذان دو اور ہمیں راحت پہنچاؤ. اللہ نے اس نماز کو اپنا ذکر قرار دیا ہے.
بندہ مسلمان جب حالت قیام میں ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، سورۃ الفاتحہ کی قرات کرتا ہے، رب ذوالجلال اپنے بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے، بندے کی پکار کو سنتا ہے، لبیک کہتا ہے، جواب دیتا ہے۔ زمین پر، فرش پر بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ عرش سے ندا آتی ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ نماز کو کوئی معمولی عبادت مت سمجھیے، نماز وہ عبادت ہے جس میں بندہ مسلمان بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی وسیلے کے اپنے رب سے ڈائریکٹ مباشرتاً خطاب کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا کہ جب جی چاہتا ہے رب کی بات سنوں تو قرآن تلاوت کر لیتا ہوں، جب جی چاہتا ہے کہ رب کو اپنی بات سناؤں تو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دیگر تسبیحات جو ہیں جن کی تعلیم نبی علیہ السلام نے امت کو دی ہے، ان کی پابندی کیجئے۔ یہ سارے ذکر ہیں رب ذوالجلال کے، قرآن ذکر ہے، نماز ذکر ہے، تسبیحات اللہ کا ذکر ہیں، ان کی پابندی کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مسلمان ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے، پھر آخری مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ارشاد فرمایا کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی شان۔ ایک بندہ دن کے اندر 100 مرتبہ یہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ، 100 مرتبہ، فرمایا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اتنی شان، اتنی عظمت، اتنی فضیلت جس سے امت غافل بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، بے شک اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں، ایک کلمے کو پڑھتے ہیں، مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت سن لیجئے، جو دن کے اندر 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھے جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اسے کیا ملے گا؟ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر عطا کیا جائے گا، 100 نیکیاں عطا کی جائیں گی، 100 گناہ معاف ہو جائیں گے، 100 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اس دن وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زبان کے ساتھ اس کا ورد ہو، اور دل کے اندر اعتقاد ہو، یقین ہو، جازم، بالکل پختہ، کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ میرے دل میں ہے، میں دل اور زبان کے ساتھ گواہی دے رہا ہوں۔ کس بات کی؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود حق مگر سوا اللہ کے، اللہ ہی معبود حق ہے۔ اس کلمے میں نفی اور اثبات ہے۔ نفی کس چیز کی ہے؟ ما سوا اللہ کے، ہر کسی کے معبود ہونے کی، ہر کسی کی عبادت کی نفی ہے۔ اور اس بات کس چیز کا ہے؟ اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی عبادت کا۔ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی معبود حق ہے، آسمان والوں کا، زمین والوں کا۔ وہ رب ذوالجلال الہ ہے، آسمان والوں کا، زمین والوں کا۔ اس کی آسمانوں میں عبادت کی جاتی ہے، اس کی زمین میں عبادت کی جاتی ہے، اور وہ محمود ہے جل وعلا، جس کی آسمانوں میں تعریف کی جاتی ہے، جس کی زمین پر تعریف کی جاتی ہے، تقدس و تعالی۔ تو جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو پھر ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ پختہ اعتقاد ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود حق ما سوا اللہ کے، وحدہ لا شریک لہ۔ یہ کیا؟ یہ تاکید ہے کس چیز کی؟ کہ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، لا شریک لہ،
اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر شریک سے پاک ہے، منزہ ہے، تقدس و تعالی۔ لہ الملک، اور ہر چیز کی ملکیت اسی ہی کے لیے ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، تقدس و تعالی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور ہر قسم کی تعریف اسی ہی کے لیے ہے، وہی اکیلا جل وعلا ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے۔ آسمانوں میں محمود ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، زمین پر محمود ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی جل وعلا ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کوئی شے نہ آسمانوں میں، نہ زمین کے اوپر، نہ زمین کے نیچے، نہ پہاڑوں پر، نہ پہاڑوں کے نیچے، نہ سمندروں کی تاریکیوں میں کوئی شے، کوئی مخلوق چھوٹی ہو بڑی ہو، اکیلی ہو تنہا ہو، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ جل وعلا ہر چیز پر قادر ہے، تقدس و تعالی۔ اب مجھے یہ بتلائیے کہ جو بندہ زبان سے تو پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اب اس کا ترجمہ، اس کی شرح میں نے آپ کو بتلا دی ہے۔ مگر ایک انسان اس کلمے کو پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ غیروں کو پکار رہا ہے، غیروں سے دعائیں کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ اپنی زبان سے صبح و شام اس کلمے کا ورد کرتا ہے، لیکن عملی زندگی میں وہ غیروں کو پکارتا ہے، غیروں سے استعانت کرتا ہے، استعاذہ کرتا ہے، ما فوق الاسباب، ان کے لیے دعائیں دیتا ہے، ان کے لیے نظر دیتا ہے، ان کے لیے قیام و رکوع کرتا ہے، ان سے لوہ لگتا ہے، ان سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، ان کا خوف اپنے دل میں سمائے ہوئے ہے۔ اب یہ بتلائیے، کیا اس شخص کو اس کلمے کا پڑھنا کوئی فائدہ دے گا؟ کیا اس کے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا؟ قطعی طور پر نہیں۔ کیوں؟ یہ جو زبان سے کہہ رہا ہے، جس چیز کا یہ زبان سے ورد کر رہا ہے، وہ اس کے دل میں نہیں ہے، وہ اس کے عمل میں نہیں ہے۔ اپنے دل سے اور عمل سے اپنے قول کے عکس کر رہا ہے، قول کے خلاف کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال کو جو ذکر چاہیے، جو تسبیح چاہیے، زبان سے اقرار، دل میں پختہ اعتقاد اور عمل سے اظہار ہو اس تسبیح کا کہ میں رب کو الہ مانتا ہوں، محمود مانتا ہوں، اسی ہی کی عبادت کرتا ہوں، اسی ہی کے لیے جھکتا ہوں، اور اسی ہی پر میں توکل کرتا ہوں، اسی پر میں یقین رکھتا ہوں۔ یہ چیز رب کو مطلوب ہے۔ اگر یہ ذکر ہوگا ان صفات کے ساتھ تو دلوں کو اطمینان پہنچے گا، ورنہ آپ ساری زندگی بیٹھ کر صبح و شام بلا ناغہ اس کلمے کو پڑھتے رہیے، ساری دنیا کو اکٹھا کر لیجئے، وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، آپ کو ایک ذرے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جو چیز رب کو مطلوب ہے اس سے دل اور عمل بالکل خالی ہے۔ جی تو اس لیے میرے بھائیوں، ان کلمات کو، ان تسبیحات کو سمجھ کر فہم کے ساتھ پڑھیے۔ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ چیز دل میں بھی ہونی چاہیے اور عمل سے اظہار بھی ہونا چاہیے۔ عمل سے اظہار کیسے؟ رب کی عبادت کیجئے، رب کے سامنے سجدہ کیجئے، رب سے مانگیے، رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، رب کو پکاریے، رب کے سامنے تذلل اختیار کیجئے۔ یہ چیز رب کو پسند ہے، یہ چیز رب کو ہم سے مطلوب ہے جل وعلا کو۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔